چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے 6 چیزوں کے ذریعے تمام نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے، یعنی 6 چیزیں اللہ رب العزت نے مجھے ایسے عطا فرمائی ہے کہ پہلے تمام نبیوں میں سے کسی بھی نبی کو اللہ نے ان 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی عطا نہیں فرمائی تھی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، پہلے نمبر پر فرمایا اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جوامع الکلم کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی ایسی بات کہنا کہ جس میں الفاظ کم ہو لیکن اس کے معنی کثیر ہو، جو بات تھوڑی ہو لیکن اس کے مطالب بہت زیادہ اور بہت وسیع پیمانے پر ہو۔ اور یہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے صرف میرے نبی کو عطا فرمائی کہ آپ علیہ السلام جب بات بیان فرمایا کرتے تھے تو آپ کی بات، آپ کے الفاظ بظاہر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے، لیکن جب اس کے مطلب کو انسان دیکھتا تھا اور جب اس کے معنی پر انسان غور فکر کرتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ اس کے معنی اور اس کے مطالب وسیع ہیں۔ مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا من صمت نجا، جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہ بالکل چھوٹا سا جملہ ہے، من صمت نجا، جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ چونکہ انسان زبان سے گفتگو کرتا ہے، انسان زبان سے بولتا ہے، اور ہزاروں گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کی زبان سے صادر ہوتے ہیں، اور جب انسان اس زبان کے ذریعے سے گفتگو نہ کرے اور انسان اپنی زبان پر کنٹرول کر لے اور غلط گفتگو وہ نہ کرے تو ہزاروں گناہ سے وہ انسان بچ سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انسان زبان سے جھوٹ بولتا ہے، اب جب انسان جھوٹ بولے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ آپ نے فرمایا من صمت نجا، چپ رہو تمہیں کامیابی ملے گی۔ انسان جھوٹ بولنے سے چپ رہ جائے اسے کامیابی مل جائے گی۔ انسان الزام زبان کے ذریعے سے لگاتا ہے، انسان خاموش ہو جائے تو وہ الزام لگانے کے گناہ سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس زبان کے ذریعے سے انسان دوسرے پر بہتان باندھتا ہے، انسان خاموش ہو جائے اور میرے نبی کی حدیث من صمت نجا پر عمل کر لے تو وہ بہتان والے ایک عظیم کبیرہ گناہ سے وہ محفوظ رکھ سکتا ہے۔ انسان اس زبان کے ذریعے سے گالی دیتا ہے، جو کہ گالی دینا کعبے کو توڑنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ انسان اپنی زبان پر کنٹرول کر لے اور وہ سامنے والے کو گالی نہ دے تو انسان بہت بڑے گناہ کبیرہ سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ انسان اس زبان کے ذریعے سے کسی کو حقیر کہتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے۔ اگر انسان میرے نبی کی اس حدیث من صمت نجا پر عمل کر لے اور وہ اپنی زبان کو کنٹرول کر لے اور کسی کا مذاق نہ اڑائے، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کو حقیر نہ جانے، کسی کو گالی گلوچ نہ دے، کسی پر تہمت نہ لگائے، کسی پر الزام نہ لگائے، کسی پر بہتان نہ باندھے، اور اس زبان کے ذریعے انسان غلط بات نہ کہے اور اس زبان کے ذریعے انسان جھوٹ نہ بولے اور میرے نبی کی حدیث من صمت نجا پر عمل کر لے تو وہ اتنے سارے گناہوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ میرے نبی کی ایک حدیث ہے من صمت نجا، جو بالکل چھوٹی سی حدیث ہے، آدھی لائن کی حدیث ہے، لیکن اس کے معانی اور مطالب پر جب آپ غور کریں گے تو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ کتنے گناہوں سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس لیے کہ عرب میں بھی یہ کہاوت ہے جسمہ صغیر جرمہ کبیر، کہ زبان کا جسم تو چھوٹا ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ زبان بظاہر چھوٹا سا گوشت کا ایک ٹکڑا ہے لیکن اس کے ذریعے سے جرم اتنے زیادہ اور اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ انسان اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ انا لمؤاخذون بما نتکلم به، کہ ہم جو بات کرتے ہیں، ہم جو گفتگو کرتے ہیں، ہم جو اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں، کیا قیامت کے دن ہم اس کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا سکلت امک یا معاذ، اے معاذ تو نے کیسی بات کر دی ہے؟ فرمایا هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، یاد رکھو معاذ کل قیامت کے
سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے لوگ اس زبان کی وجہ سے ہوں گے کہ جنہوں نے زبان کو کنٹرول نہیں کیا ہے، جنہوں نے زبان کا غلط استعمال کیا ہے، جنہوں نے زبان کے ذریعے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا من صمت نجا، جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کہ آپ خاموش رہے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کچھ بول دیا تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے، جو کچھ بھی آپ نے اپنی زبان سے نکالا ہے، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو کچھ بھی انسان اپنی زبان سے تلفظ کرتا ہے اللہ نے نگراں اور فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے اور وہ اس کی بات کو نقل کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا من صمت نجا، یہ چھوٹی سی حدیث ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری مثال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ آپ ساری رات تہجد کے اندر رہیں، آپ ساری رات نفل کے اندر رہیں، آپ ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، آپ سارا دن تسبیح لے کر کے ذکر کرتے رہیں، آپ سارا دن خیر خواہی کا کام کرتے رہیں، آپ کسی غریب بچی کی شادی کروا دیں، آپ کسی غریب کا مکان بنوا دیں، آپ کہیں پر مسجد میں امداد کر دیں، آپ کہیں پر مدرسے میں امداد کر دیں، آپ کہیں پر مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ اور اساتذہ کی امداد کر دیں، جتنے بھی نیک کام اور خیر کے کام ہیں وہ تمام کے تمام آپ کریں، لیکن اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے تو یہ خیر کے کام پر آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ چھوٹا سا چھوٹا اور معمولی سا معمولی کام بھی کریں لیکن اللہ کی رضا کے لیے کریں، صحیح نیت کے ساتھ میں کریں، صلح دلی کے ساتھ میں کریں، اخلاص کے ساتھ میں کریں، تو پھر اسی چھوٹے سے عمل کا آپ کو کل قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر ثواب آتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ چھوٹی سی حدیث ہے اور کتنے بڑے مطالب کو اور معانی کو آپ نے واضح فرما دیا کہ اے میری امت کے لوگوں، جب بھی کسی نیک کام کو کرنا چاہو تو پھر صرف ایک ہی نیت رکھو کہ میرا اس نیک کام سے مقصد نہ عزت ہے، نہ شہرت ہے، نہ وجاہت ہے، نہ چرچا ہے، نہ ناموری ہے، کچھ نہیں ہے، میں یہ نیک کام کر رہا ہوں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ معراج شب معراج کے اندر ہمارے نبی تشریف لے گئے اور آپ ساتوں آسمان پر اور اس سے اوپر سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور پھر اس سے آگے آپ عرش پر پہنچے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی اور آپ محو کلام ہوئے۔ اب جب امتی اس بات کو سنتا ہے پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کاش مجھے بھی کوئی ایسا موقع ملے کہ میں اپنے پیدا کرنے والے پروردگار سے محو گفتگو ہو جاؤں، میں اپنے پیدا کرنے والے رب العالمین سے بات کرنے والا بن جاؤں، میں اپنے پاک پالنہار خالق اور مالک سے اپنی ضروریات کا سوال کرنے والا بن جاؤں۔ جس طریقے سے پیغمبر نے اللہ سے براہ راست گفتگو کی، پیغمبر کا امتی بھی یہ چاہتا ہے کہ میں بھی کسی طریقے سے گفتگو کروں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی حل بتایا اور فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ میں نبی آسمان پر گیا، سدرۃ المنتہا پر گیا، عرش پر گیا اور اللہ کے سامنے ہم کلام ہوا، لیکن میرا کوئی امتی میری طرح آسمان پر اور عرش پر نہیں جا سکتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا لیکن اگر تم اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہو، تم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا چاہتے ہو، تم اللہ سے بات چیت کرنا چاہتے ہو تو نماز کی نیت باندھو۔ جب تم نماز کی نیت باندھ لو گے تو اللہ سے تمہاری گفتگو شروع ہو جائے گی۔ میری معراج وہاں پر ہوئی تھی، تیری معراج یہاں پر ہو جائے گی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز کے اندر جب وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کرتا ہے اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، اور جب بندہ نماز کے اندر الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے تو قال اللہ عز وجل حمدنی عبدی، اللہ تعالیٰ بندے کے جواب میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرحمن الرحیم، اور جب بندہ نماز میں الرحمن الرحیم کہتا ہے قال اللہ عز وجل اثنى علی
عَلَيَّ عَبْدِي، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اور جب بندہ نماز میں مالک یوم الدین کہتا ہے، قال اللہ عز وجل مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب بندہ نماز میں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہتا ہے، قال اللہ عز وجل هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کو میں وہ کچھ دوں گا جو وہ مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل۔ یعنی اس حدیث کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز میں وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہرے گفتگو ہوتے ہیں۔ اب یہ چھوٹی سی حدیث ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، اور کتنے بڑے مطالب اور معانی کو واضح کرتی ہے۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے وہ چیز جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ فرمایا اعطیت جوامع الکلم، کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا۔